جی، اب آپ لوگوں کو شروع کرنے کے لیے اصل میں یہ ہے کہ 10,000 کا مال جو ہے آپ جوڑیا بازار جائیں، کراچی میں اگر رہتے ہیں تو کوئی سی بھی سٹی میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے ہول سیل مارکیٹ جانا ہوگا، جہاں پہ ایک پیس نہیں دیا جاتا۔ سب سے بڑی پہچان یہی ہوتی ہے ہول سیل مارکیٹ کی کہ ایک پیس نہیں دیتے، تو وہاں پہ جائیں اور آپ جو ہے کچھ پیسز جو ہے وہ چائنا لیں۔ چائنا میں ہول سے وہ ہاؤزری کپڑے میں، تقریباً ہاؤزری کپڑے میں آتے، اور سافٹ سا نرم سا میٹیریل ہوتا ہے اس کا نا، اور ہر کوئی پسند نہیں کرتا اس طرح کا میٹیریل، کوئی کاٹن پسند کرتا ہے، کوئی جرسی پسند کرتا ہے نائلون والی، اور کوئی ہاؤزری کپڑا۔ تو وہ تھوڑا سا وہ مال لے لیں، تھوڑے کاٹن کے پیسز پاکستانی لے لیں، اور جو ہے وہ تھوڑے سے پیسز جو ہے وہ فوم کے لے لیں، آپ تھوڑی پینٹیز لے لیں۔ 10,000 میں تو اتنا ہی آئے گا میرے خیال میں، یعنی کہ ایک ایک پیکٹ، دو دو پیکٹ سب کے۔ اب اس کا رسپانس دیکھیں، آپ کو کارڈ چھپوانے ہوں گے، اور پبلیسٹی آپ آن لائن کریں، یعنی کہ فیس بک ہے، فیس بک پہ پیج بنا کے آپ جو ہے اس کے اوپر ڈال دیں ساری تصویریں لے کر، اچھی اچھی تصویریں کہیں سے اٹھائیں، یا تو اچھی جو آپ کے پاس براز اویلیبل ہے وہاں سے آڈرز آئیں گے آپ کے پہ۔ اور دوسرا، اگر گھر میں بھی آپ آس پڑوس والوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے پاس سامان ہے، آپ آ کے ضرور لیجیے گا، دیکھیے گا، دیکھنے آئیے گا آپ ضرور۔ تو اس طرح سے کام چلے گا آہستہ آہستہ، پھر پبلسٹی ہوگی۔ دراز پہ اسٹور بنا لیں، دراز پہ چلتا ہے بہت کام، دراز پہ تو بے انتہا جا رہا ہے آج کل۔ تو دراز پہ ضرور ایک اسٹور بنا لیں، اور اس کے اوپر ڈال دیں اچھی اچھی تصویریں، اس سے بہت لوگ کما رہے ہیں۔ دراز کچھ اپنی لیتا ہے کمیشن، تھوڑی، اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، آپ کو پھر بھی بچ جاتا ہے اچھا خاصا، کیونکہ یہ ہے کہ پارسل کرنا ہوگا، پھر انٹرنیشنلی ہی چل رہا ہے آج کل۔ ہمارے زمانے میں تو یہ ہوا تھا کہ لوگ جو ہے وہ گھر پہ ہی آ کر لے جاتے تھے۔ انڈر گارمنٹس کا بزنس سب سے اچھا تھا، گھر پہ آئے اور لے کے چلے گئے، آرام سے چیک کر کر، پورا سائز چیک کر کے، ایک الگ سے پورشن بنا دیا تھا پردہ ڈال کر، تو وہ وہاں پر آرام سے اپنا چینج کر کے، چیک کر کے آ کے قمیص پہن کے پھر آپ چیک کرواتی تھی۔ پھر اس طرح سے یہ ہوتا تھا کہ وہ پھر ضائع بھی نہیں ہوتی ہے چیز۔ اب یہ مارکیٹ سے لینے سے یہ ہوتا ہے کہ چھپا چھپو کے اندر سے دے دیتے ہیں، گھر لاتے ہیں، 10 مسئلے ہوتے ہیں پھر اس کے، یہاں سے ٹائٹ ہے، یہاں سے یہ نہیں، کب سے ایڈجسٹ نہیں ہے۔ تو یہ کام بہترین ہے انڈر گارمنٹس کا لیڈیز کے لیے، اسپیشلی لیڈیز کے لیے، کہ آپ گھر آئیں آرام سے اپنا بیٹھ کے چیک کریں۔ لیکن آپ کو گڈ ول بنانے کے لیے، اپنی مقام بنانے کے لیے، سب سے مین جو باتیں ہیں وہ آپ کا رویہ، بہت پولائٹ ہونا چاہیے، بہت اچھا رویہ اختیار کریں آپ کسٹمر سے، یعنی بہت پیار سے بات کریں، ان کی کچھ سن لیں، ان کے درد دکھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اپنی کچھ ایڈوائس دیں، کچھ مشورے دیں۔ اور ماحول اچھا ہونا چاہیے، ٹھنڈا ماحول، جیسے پنکھے ونکھے اچھے، بیٹھنے کی جگہ ہو، تو پھر وہ آرام سے سیٹسفائی ہو کے لے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا کسٹمر کہیں نہیں جاتا۔ اور اچھی چیز دیں، بتا کے دیں، اگر آپ پاکستانی لیں گی تو اتنے دن چلے گی، اور یہ مسئلے ہوں گے، اتنے مضبوط نہیں ہوں گے، کہیں سے بکل ٹوٹ گیا، کہیں سے کچھ ہو گیا، ہک ٹوٹ گیا۔ IFG میں یہ مسئلے بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، یعنی کہ 1000، 5000، 10,000 پیس میں ایک کوئی پیکٹ، ایک کوئی پیس آتا ہے جو کہ پتہ نہیں ان کی ہی یا تو کوتاہی ہوتی ہے، یہ مشین میں دھو دیتے ہیں جو ٹوٹ گیا، یا کبھی کبھی۔ ویسے کوئی شکایت ابھی تک کہ کبھی بھی نہیں آئی، بلکہ تعریف ہی کہتے تھے لوگ کہ جو ہے وہ، بھئی آپ نے تو مجھے 2 سال کا کہہ کے دیا تھا، میں نے تو 4 سال چلا لیا، 10 سال چلا لیا، میں نے 8 سال چلا لیا۔ اس طرح لوگ IFG کی جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور چلا کے آتے تھے میرے پاس، تو اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ میں اپنی کوئی ان کا وہ نہیں ہے، میرے تو کمیشن نہیں دیتے یہ مجھے، نہ ہی کوئی، میں بس جو کام کیا ہے وہ ایمانداری سے میں بتا رہی ہوں۔ بس IFG کے جو مسعود بھائی تھے جو ڈیل کرتے تھے، ان کی تو ڈیتھ ہو گئی، اب تو سنا میں نے، جب سے میں نے چھوڑ دیا ہے، سال ہو گیا ہے، تو 1.5 سال ہو گیا ہے میرے چھوڑے ہوئے، تو میرا رابطہ ہی نہیں ہے۔ آئی تھی کال ان کی، دوسرے نئے بندے آ گئے ہیں کوئی، اب خیر
تو میں یہ بتا رہی تھی آپ کو، کلیئر کرنا چاہ رہی تھی بات کو کہ شاید میں کوئی کمیشن لیتی ہوں جو آئی ایف جی کی تعریف کر رہی ہوں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو صرف آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بتا رہی ہوں۔ کوئی عورتیں ہیں جو گھر بیٹھے کام کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ مال لائیں، لیکن آئی ایف جی کے ساتھ آپ کو لوکل پاکستانی، چائنا، پینٹیز، یہ ساری چیزیں ضرور رکھنی ہوگی، اس کے بغیر تو نہیں چلے گا نا۔ پھر پیڈز ہیں اور جو ہے آئی ایف جی کے تقریباً مال ہو، آئی ایف جی کے مال کے لیے کافی پیسہ چاہیے ہوتا ہے، 3-4 لاکھ سے کم نہیں یہ آج کل اٹھانے دے رہے ہیں۔ اس وقت تو میں جو 25 سال پہلے اٹھائی تھی تو وہ میرا تقریباً 1.5-2 لاکھ کا بنا تھا۔ اس وقت بھی میں نے بی سی ڈالا تھا، کمیٹی ڈالی تھی، وہ اٹھی تھی، تو میں نے جو ہے وہ سوراب فوڈ پہ ان کی کمپنی ہے، آپ نیٹ پہ جا کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ آئی ایف جی یعنی انٹرنیشنل فاؤنڈیشن گارمنٹ ان کا پورا نام ہے، آئی ایف جی کا فل فارم۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے نا اس کے نیچے ان کا نمبر بھی ہوگا، ایڈریس بھی ہوگا، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی کو چاہیے تو پھر مجھے میسیج کر دیں، نمبر دے دیں، تو میں آپ کو واٹس ایپ پہ گائیڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ ہر طرح سے آپ کو ہیلپ کروں گی تاکہ عورتیں جو فالتو بیٹھی رہتی ہیں گھروں میں، پیسے بھی آئیں گے، آمدنی بھی ہوگی، مصروف بھی ہوں گے، لوگوں کی مدد بھی ہو جائے گی، اچھی چیز مل جائے گی۔ یہ ہے اصل بات میری کہنے کی۔ اور میرا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتے چلتے میں تو پھر 10-12 لاکھ 15 لاکھ تک کے میرا مال ہوتا تھا، اور جس پہ مجھے جو ہے پروفٹ ہو جاتا تھا تقریباً، سیل پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، کبھی جو سیزن ہوتا تھا تو پھر بے شمار ہو تو 4-5 لاکھ تک بھی چلا جاتا تھا۔ یعنی سیزن یعنی رمضان ہے سیزن ہمارا سیلز کا، بزنس کا مین جو یہ چیزیں ہیں، رمضان سے پہلے 2 مہینے اور پھر رمضان میں، یہ ہے اصل مین سیزن اس کا۔ تو خیر جو ہے وہ اس طرح چلتا ہے، سیل ہوتا تھا۔ اور وہ ایسے عام دنوں میں محرم آ جاتا ہے تو پھر سیل بہت کم ہو جاتی ہے، محرم میں نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ محرم سب سے ٹھپ مہینہ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے سیزن، بہت جاتی ہے مار، یعنی 30-35 ہزار پروفٹ ہو جاتا تھا، اتنے مال پہ اتنا پروفٹ، یعنی کہ آپ کا آرام سے بچ جاتا تھا، یعنی کہ سیل ہو جاتی تھی ہوگی سمجھیں آپ 2 لاکھ کی، 1.5 لاکھ کی، اور پروفٹ اس میں بچتا تھا 30-35 ہزار تک کے بچ جاتا تھا آرام سے۔ اتنا زیادہ پروفٹ بھی نہ لیں، کسٹمر بھی مطمئن ہو، فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ آپ گھر میں اگر شروع کریں گی کمرے میں کوئی، تو آپ کو کرایہ نہیں دینا ہوگا، نہ آپ کو کوئی جھنجھٹ ہوگا کسی چیز کا، یہ مسئلے سے مک جائیں گے آپ لوگ۔ تو یہ ہے، اور جان پہچان اتنی ہو جائے گی، گڈ ول اتنی بن جائے گی، سب تقریباً لوگ آپ کو جاننے لگیں گے، اس سے آپ کے بہت سے لوگوں کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اور عورتوں کو میرا مشورہ ہے ضرور اس طرح کے کام کریں، فالتو وقت ضائع نہ کریں، اگر ہسبینڈ کو سپورٹ کریں، ہسبینڈ کو، تو بہت اچھا رہے گا، بہت مجھے خوشی ہوگی، کوئی فائدہ اٹھا لیں اس چیز سے، میرے باتوں سے، مشوروں سے، بہت اچھا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ میں بنا رہی ہوں ویڈیو، تو مجھے بہت خوشی ہوگی اس طرح آپ لوگ کریں گے تو کام، صرف آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے، آپ لوگوں کے مقصد کے لیے میں نے وہ یوٹیوب چینل کے لیے ہیلپ کے لیے بنا رہی ہوں، تاکہ آپ لوگوں کی گائیڈ ہو جائے، ہیلپ ہو جائے، مدد ہو جائے لوگوں کی، عورتیں جو خواتین لیڈیز جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی ہیلپ ہو جائے۔ ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں تو چل جائے گا، لیکن تھوڑی سی ریڈنگ آنی چاہیے آئی ایف جی کے لیے خاص طور سے۔ اگر آئی ایف جی نہیں سیل کریں گی، صرف لوکل رکھیں گی، تو پھر اتنی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوکل چائنا پاکستانی مل جاتا ہے، وہ لا کر آپ سیل کر سکتی ہیں، لیکن آئی ایف جی میں تھوڑی سی نالج ریڈنگ آنی چاہیے آپ کو، یا پھر کسی سے ہیلپ بھی لے سکتی ہیں، بچیوں سے ہیلپ لے لیں، ہسبینڈ سے ہیلپ لے لیں، تو یہ ہے چل جاتا ہے۔ میری تو انگلش اچھی تھی تو میں نے کر لیا اچھا خاصا، کیونکہ اس کے جو نام ہے سارے آئی ایف جی میں اسی کے ہوتے ہیں، انگلش میں ہوتے ہیں سارے، اور پھر ان کا بل بھی جو ہے وہ سارا انگلش میں ہی جاتا ہے آتا ہے، اور پھر اسی طرح کچھ عرصے میں میری میل جایا کرتی تھی، میل سے میرا آرڈر جاتا تھا، یعنی کہ آئی ایف جی کا، پھر واٹس ایپ سے بھیجنے لگی میں، پھر واٹس ایپ چلنے لگا، واٹس ایپ پہ آرڈر کر کے پھر وہ اس کو ان کو بھیج دیتی تھی۔
یعنی کہ پورا لسٹ بنا کر تصویر کھینچ دیں اس کی، یا پھر آپ جو ہے الگ سے لکھ کر ریٹرن کر کے وہ بھی بھیج سکتے ہیں۔